دار بارشوں کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کے شمالی اور جنوبی اضلاع سیلاب میں ڈوب گئے تھے۔ پشاور، چارسدہ اور نوشیرہ کے علاقوں میں بھی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل نہیں کیا جا سکا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ کے مطابق صوبے میں 400 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں بھی امدادی کارروائیوں کے منتظر ہیں۔ نوشیرہ، چارسدہ، پشاور میں لاکھوں متاثرین بے گھر ہو گئے ہیں۔ سینکڑوں خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ پشاور کا صوبہ کے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، جس سے اشیاء قرنوش کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق سوات میں منڈا ہیڈ ورکس مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ دریائے کابل پر ورسک کے مقام پر ویر ہیڈ ورکس اور کرمتنگی ہیڈ ورکس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے بعد صوبے میں لاکھوں ایکڑ اراضی تباہ ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نہری نظام کو نقصان پہنچنے کے بعد سوات، دیر لوئر، پشاور اور جنوبی اضلاع میں 3.5 لاکھ اراضی کو نہری فراہمی نہیں ہو سکے گی۔ متاثرہ علاقوں میں مال مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بعد بدبو پھیل رہی ہے اور وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ان علاقوں میں خوراک کی بھی شدید قلت ہے اور لوگوں کو ادویات کی ضرورت ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں تاریخ کے بدترین سیلاب سے جہاں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، وہیں لاکھوں ایکڑ اراضی بھی سیلاب کی نظر ہو گئی ہے۔ اس طرح ادویات کی شدید قلت بھی ہوئی ہے۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جیو نیوز کی نمائندہ شیبہ حیدر سے۔ جی شیبہ، کتنا نقصان ہوا ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، اور طبی سہولیات کی کیا صورتحال ہے وہاں؟ جی کرن، اس وقت میں موجود ہوں چارسدہ روڈ پر شالم پل کے قریب، جہاں پر افغان مہاجر کیمپ ہے۔ یہ کیمپ کافی زیادہ شدید متاثر ہوا ہے سیلاب کو بعد۔ یہاں پر جو ہے کافی لاکھوں ایکڑ اراضی کو نقصان پہنچا ہے، جس میں مکئی کی فصل اور گنے کی فصل جو ہے وہ شامل ہے، اور اس دوسری جانب جو ہے وہ ادویات کی کمی بھی جو ہے یہاں پر ہے۔ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہو گئے ہیں، اور یہاں پر حکومت کی جانب سے کوئی امدادی کارروائیاں ابھی تک شروع نہیں کی گئی ہیں، اور متاثرین جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ شیبہ حیدر آپ کا۔ خیبر پختونخوا میں ابھی بھی لوگ امداد کے منتظر۔ ادھر کوہستان کی وادی دبیر میں پھنسے 200 غیر ملکیوں سمیت ہزاروں افراد آج تیسرے روز بھی حکومت کی امداد کے منتظر ہیں۔ ادھر نوشیرہ میں سیلاب سے مزید 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پہاڑوں پر موسلادھار بارش کے بعد آنے والے کوہستان کی وادی دوبیر میں ہزاروں لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ 200 غیر ملکی بھی اپنے سیکیورٹی عملے کے ساتھ بھوکے پیاسے اس علاقے میں موجود ہیں۔ وادی دوبیر، وادی کندیا اور پٹن میں پھنسے ہزاروں افراد کو نکالنے کے لیے ابھی تک کوئی اقدام نہیں کیا گیا ہے۔ ضلع نوشیرہ میں سیلاب سے نوشیرہ کلاں، نوشیرہ چھاؤنی، پیر سباق، پشتون گڑھی اور پبی سمیت کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ ڈی پی او نوشیرہ نثار تنوری کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقے محب بانڈا سے مزید 6 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ ادھر نوشیرہ کلاں میں ریسکیو آپریشن کے دوران کشتی الٹنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سیلاب سے ڈیرہ اسماعیل خان کے کئی علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ یہاں انتظامیہ اور فوج مشترکہ ریلیف آپریشن کر رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں 5 ریلیف ٹیم قائم کیے گئے ہیں، تاہم اب بھی بڑی تعداد میں متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ چارسدہ میں سیلاب کے پانی کی سطح بتدریج کم ہونے کے ساتھ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ محمد ایجنسی میں منڈا ہیڈ کے مقام پر سیلابی ریلے میں بہنے والے 3 لاوارث لاشوں کو سول ہسپتال شب قدر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کرک کے علاقے تخت نصرتی میں سیلابی ریلے میں بہہ کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ بات کرتے ہیں نوشیرہ کی، جس کے قریب سیلاب سے متاثرین اب بھی امداد کے منتظر ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے سیف الاسلام سیفی۔ اس وقت ہم ضلع نوشیرہ کے علاقے اداخیل میں موجود ہیں۔ یہاں پر سڑکوں پر نکلے ہوئے یہ تمام لوگ اس افغان مہاجرین کیمپ میں رہنے والے ہیں جن کا سامان سیلابی نالے میں بہہ چکا ہے، اور یہ اب بیارو مددگار یہاں اپنے بچے کے سامان کو نکالنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 3 روزہ بارش کے دوران یہاں کوئی سرکاری امداد نہیں پہنچائی گئی، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ابھی تک بہت سارے لوگ یہاں اپنے گھروں میں محصور ہیں، تاہم وہاں پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جامع مسجد میں کافی لاشیں جو ہیں پڑی ہوئی ہیں، اور ان میتوں کو نکالنے کا بھی کوئی ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، مال مویشی ضائع ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گرد و نواح میں جو دیہات واقع ہیں، پشتون گڑھی، اسی طرح نوشیرہ کے دوسرے علاقے اداخیل پایان، اداخیل بالا اور متصل دوسرے گاؤں جو ہیں، اس میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ کوئی امداد نہیں کیا، سب تباہی ہو گیا، مال کو چھوڑو،
बंदे मर गया, अभी भी पड़ा है जमा मस्जिद में 4 बंदे लाश पड़ा है, उसके लिए भी नहीं जाता वो। मसला ये सरकारी लोग बिल्कुल कुमक नहीं कर सकता, सिर्फ आवाम लोग सारी कुमक करता है और सरकारी लोग बिल्कुल कुमक नहीं करता है। हमारा लोग सारे सैलाब का ज़ेर है, फंसे हुए और सारी मुश्किलात है, सरकारी लोग बिल्कुल बेपरवाह है। हमारे लोग फंसे, कोई जाते ही नहीं है कि उनको बचा ले। मेन मसला ये हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि हमारी हेल्प करे, कि हमारी जो है ना लाशें अंदर पड़ी हुई वो लाशें निकाले। बहुत शुक्रिया सैफुल इस्लाम सैफी, हमें नौशहरा के बारे में बता रहे थे। मालाकन डिवीजन में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई हैं और इससे 300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए और हजारों अफराद बेघर भी हो गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक सवात में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 151 से जायद, जबकि शांगला में 158 से जायद हो गई है। सवात में सबसे ज्यादा तबाही बहरेन, मदियन, कालाम, कांजू, कबल और मिंगोरा में हुई है, जहाँ सैलाब से 150 से जायद राब्ता पुल और 6 बड़े पुल, 400 से जायद मकानात और 10 स्कूल तबाह हो गए हैं। जिला सवात में बिजली और गैस की सप्लाई मुअत्तल है। खाने पीने की अशिया की किल्लत लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुतासिर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सयाहों समेत 2500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। वादी कालाम में लोगों में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। अपरदीर में सैलाब से 480 मकानात, 34 स्कूल, 6 बड़े पुल, 28 राब्ता पुल, हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन और शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी का एक शोबा सैलाबी रेले में बह गया है। सैलाब से अब तक 63 अफराद हलाक, जबकि 11 लापता हैं। दीर कोहिस्तान, दीर चित्राल और दीर बरावल समेत मरकजी शराहें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हैं। और अब बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर से पाकिस्तान आने वाले दरियाओं में पानी की सतह कम हो रही है, ताहम वादी नीलम में अब भी सैकड़ों सयाह फंसे हुए हैं और गिलगित बल्तिस्तान के 8 अजला का मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ता है। मुजफ्फराबाद में डोमल के मुकाम पर दरिया नीलम और जहलम में निचले दर्जे का सैलाब है। ताहाल वादी नीलम में फंसे सैकड़ों सयाहों को निकालने का बंदोबस्त नहीं किया जा सका है। पाक फौज के कमांडर्स ने मुतासरीन सैलाब में इमदादी सामान तकसीम किया। वादी नीलम में कबल के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से 1 किलोमीटर लंबी झील बन गई है। उधर मीरपुर आजाद कश्मीर में 2 रोज से गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अब तक 9 अफराद हलाक हुए हैं।